علیکم، میں امداد سمرو۔ جون ختم ہونے جا رہا ہے اور جولائی کے بعد پاکستان کی سیاست نئی کروٹ لے گی۔ پاکستان میں نئی صف بندیاں ہوں گی۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنی اپنی پوزیشنز جو ہیں وہ بدلنے کی کوشش کریں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان اتحاد اسی طرح چلتا رہے گا، تحریک انصاف اسی طرح زیر تاب رہے گی، شاہد خاقان عباسی نے جو پولیٹیکل پارٹی چلائی ہے وہ اسی طرح دو بندوں پر مشتمل رہے گی، یا پھر کچھ اشارے مل رہے ہیں اور وہ بھی واضح کہ ایک اور پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں بن سکتی ہے۔ ایک بڑی شخصیت متحرک ہے اس کے لیے، اور اگر ان کو جس طرح کے وہ لوگ چاہتے ہیں ان کو مل گئے تو ایک اور پولیٹیکل پارٹی بنے گی۔ تحریک کے انصاف کی تحریک جو ہے وہ چل پائے گی یا نہیں، کئی معاملات ہیں جس پر ابھی بات کریں گے ہم، کیونکہ اس وقت پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اگر میں کہوں کہ یکسانیت کا شکار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 2024 میں انتخابات ہوئے، انتخابات کے فوری بعد ایک بجٹ پہ آیا، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا بجٹ، اور جیسے ہی بجٹ کی منظوری ہو جائے گی چاروں صوبوں میں اور وفاق میں، تو اس کے بعد جو سیاست ہے یا سیاسی عمل ہے وہ پھر تیز ہو جائے گا۔ خاص طور پر مسلم لیگ نون جو اس وقت ظاہر ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، سب سے بڑی اس طرح کے مرکز میں حکومت ان کی ہے، ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں حکومت ان کی ہے، اس کے علاوہ بلوچستان میں حکومت میں اتحادی ہے، تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ ظاہر پنجاب میں یا مسلم لیگ نون ہے یا پھر تحریک انصاف، جن کو خود نہیں پتا کہ وہ کہیں ہیں بھی کہ کہیں نہیں ہے، کیونکہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی قیادت نام کو نہیں ہے۔ علی حمزہ صاحبہ کو ایکٹیو کیا گیا ہوا ہے لیکن ان کو کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، ان کے خلاف سازشیں بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی پرانی پوزیشن پر آنے کی کوشش کرے گی، اور اس میں اگر ہم دیکھیں کہ جو مریم نواز صاحبہ کا کردار ہے وہ دن بدن امپورٹنٹ ہوتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو پنجاب میں وہ جو کام کر رہی ہیں، جس طرح اس کام کو کی تشہیر ہو رہی ہے، یا مریم نواز صاحبہ کی ایک لیڈر کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے یا ان کا قد بن رہا ہے، تو وہ مسلم لیگ نون کوششیں کرے گی کہ پنجاب میں پرفارمنس بیسڈ جو ہے وہ ایک سیاست جو تھی کسی زمانے میں، اس کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو نعرے کی سیاست دی تھی، چور چور، ڈاکو ڈاکو، لٹیرا لٹیرا، اور عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جب لوگ سوال کرتے تھے کہ عمران خان صاحب نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا، پھر سوال ہوتا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے فلاں کام کیا، نون لیگ نے فلاں کام کیا، عمران خان صاحب کے کوئی ایسے دو کام بتا دے، تو جواب یہ آتا تھا کلٹ کی طرف سے کہ کام نہیں کیا تو کیا ہے، ایماندار تو ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی کوئی ایمانداری ثابت نہیں کی کبھی بھی، لیکن انہوں نے یہ ضرور کیا کہ اپنے مخالفین کو گندا کر دیا، اور یہ عمران خان پروجیکٹ کا ماڈل ہی یہی تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے بیچنے کو وہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اپنے سامنے والے کو گندا کرنا ہے۔ یہی کچھ انڈیا میں مودی کر رہے ہیں، یہی کچھ ٹرمپ کر رہے ہیں، آج کل وہ پھنسے ہوئے ہیں ٹرمپ صاحب بھی اس پاپولسٹ اپروچ کے ساتھ جو آگے بڑھے تھے، اب وہ ان کا نعرہ ان کے گلے پڑ گیا، جنگیں کرتے تو اپنے ملک کے اندر ٹرمپ کے خلاف صورتحال بگڑ جاتی ہے، اور اگر جنگوں سے پیچھے ہٹتے تو پھر دنیا میں ظاہر ہے وہ اس طرح ان کی پذیرائی نہیں ہوتی، یا جو ایک پردھان بنے ہوئے ہیں، تو عجیب و غریب قسم کے مخمسے میں۔ تو یہی کچھ تحریک انصاف کے ساتھ ہوا کہ عمران خان صاحب کے پاس تھا کچھ نہیں، صرف اور صرف مخالفین کو گندا کر کے دکھانا۔ تو مریم نواز صاحبہ کا فوکس یہ ہے کہ بھائی وہ جو ہمارے اوپر الزام تھے، تہمتیں تھیں، ہم کرپٹ ہیں، ہم کام نہیں کرتے، سب کچھ کھا جاتے ہیں، تو وہ جو کام کرتی ہیں اس کو دکھانے کے لیے میکسیمم اشتہارات کا وہ سہارا بھی لیتی ہیں، اور زیادہ سے زیادہ خود سین پر بھی آتی ہیں۔ ظاہر اس کے پیچھے اصل یہ ہے کہ جو اسپیس مسلم لیگ نون کی پنجاب میں کم کر دی گئی تھی یا کم ہو گئی تھی، اس کی ریزن اسٹیبلشمنٹ کی سازشیں بھی ہیں، اس کی ریزن عمران خان صاحب کا ایک نیا چہرہ جو لوگوں کے سامنے آیا تھا وہ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک ریزن مسلم لیگ نون کی اپنی اگنورنس بھی ہے
کہ انہوں نے اس طرح سیاسی محاذ اپنا نہیں سنبھال کے رکھا. یا میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے اور جیل سے باہر چلے گئے تو عمران خان صاحب کو اور زیادہ موقع ملا کہ یہ تو حکومت کرنے صرف پاکستان میں آتے ہیں، جب اقتدار نہیں ہوتا تو لندن میں بیٹھ جاتے ہیں. اس طرح کی عمران خان صاحب نے پروپیگنڈا تو کیا نا ان کے خلاف. تو وہ سارا واپس لینا. اب دوسرا بجٹ پیش ہو چکا ہوا ہے، اور جس طرح مریم نواز صاحبہ نے بجٹ میں ان جو اپنا شعبے تھے، جس طرح صحت کا بجٹ بڑھا دیا، تعلیم کا بجٹ بڑھا دیا، اور 1200 ارب سے زیادہ مجموعی طور پر ان کا جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ ہے پنجاب کا. تو یہ سارے کے سارے کے پیچھے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح 2029 کے انتخابات تک اپنے آپ کو پنجاب میں دوبارہ اس قابل کرے کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ فارم 47 کی حکومت ہے، یعنی مقابلے کے ساتھ اپنی سیٹیں نکال کر اپنی حکومت بنا سکے. اس کے لیے جب یہ بجٹ منظور ہو جائیں گے جولائی اگست کے بعد، آہستہ آہستہ آپ کو پاکستان میں پولیٹیکل ایکٹیویزم تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو میں نے پنجاب سے آغاز اس لیے کیا تھا کہ پاکستان میں بیٹل گراؤنڈ جو ہے وہ سیاست کا ہے ہی پنجاب. جو پنجاب جیتتا ہے وہی مرکز میں حکومت کرتا ہے. لاہور میں جو بڑا جلسہ کر لے بھائی اس کی بڑی وہ ہوتی ہے، اپنا جے جے کار ہوتی ہے کہ واجب زبردست. عمران خان نے 2011 میں لاہور میں جو جلسہ کیا تھا اس کے بعد ہلالہ مچ گیا تھا. ہر بندہ، جہانگیر ترین صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے، جناب شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی میں چلے گئے، وکٹیں گرنا شروع ہو گئی تھیں. جس کو لفظ دیا گیا تھا، جملہ ہم صافی استعمال کرتے تھے کہ عمران خان نے نواز شریف کی وکٹ گرا دی، عمران خان نے پیپلز پارٹی کی وکٹ گرا دی. یہی جس طرح MNAs یا الیکٹیبلس ٹوٹ رہے ہوتے تھے. تو عموماً جو سیاسی صورتحال ہوتی ہے 5 سالہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے جمہوری، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آخری 2 سال ہوتے ہیں، یعنی تیسرے بجٹ کے بعد جا کر سیاست کھلنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن پاکستان ایک ایب نارمل دور سے گزر رہا ہے، لہٰذا اس وقت جو صف بندیاں ہو رہی ہیں، جو میرے پاس معلومات ہیں، جس طرح چیزیں کھل رہی ہیں، تو تیسرے بجٹ کا انتظار نہیں کیا جا رہا، وقت زیادہ چاہیے. تو لہٰذا دوسرے بجٹ کے بعد جو حکمران جماعتیں ہیں وہ اپنے اپنے گھوڑے کھولیں گے، میدان میں اتریں گی. کوئی جلسہ کر رہا ہوگا، کوئی سیمینار ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا، کوئی کچھ کر رہا ہوگا. مریم نواز صاحبہ نے متحرک ہونا ہے، اور ممکن ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو صحت نے اجازت دی تو تھوڑے سے وہ بھی متحرک ہو جائیں. پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو زرداری صاحب، آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ، وہ بھی پنجاب کو لے کر، کیونکہ سندھ میں ابھی تک ان کو کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. کینالز کے معاملے پر تھوڑے سے چیلنج پیپلز پارٹی کو سندھ میں آئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو مینیج کر لیا کسی طریقے سے. دھرنے تھے، اب وہ دھرنوں کا کیا ہوا، کس طرح وکلا آ کر بیٹھے تھے، کس طرح اٹھ گئے. اب یہ سندھ میں بڑی بحث چل رہی ہے اس پر. تو بہرحال اس سے ہٹ کے تو پیپلز پارٹی کو اگین پنجاب کو بیٹل گراؤنڈ بنانا ہے اگر انہوں نے مرکز میں حکومت بنانی ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا انٹرنیشنل ایک ایکسپوئر وہ آپ کو نظر آیا. ظاہر ہے میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو سفارتی مشن جو بھیجا گیا تھا یورپ، امریکہ، برطانیہ، تو کیا وہ صرف اتحادی حکومت کا فیصلہ تھا؟ اور کیا اتحادی حکومت جو ایک موٹر وے نہیں دینے کو تیار، کہ موٹر وے کیونکہ وہ ڈیمانڈ پیپلز پارٹی کر رہی ہے مسلسل، تو سکر حیدرآباد موٹر وے کے لیے صرف 15 ارب رکھ دیے، تو اتنا بڑا محاذ بلاول بھٹو کے حوالے کر دیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے، جنہوں نے بطور وزیر خارجہ اپنی بہرحال ایک اپنا قد بنایا، تو ان کو پاکستان نازک دور میں پاکستان کی عالمی فورمز پر نمائندگی کرنے اور پاکستان کا کیس پیش کرنے کے لیے بھیجا جائے ساری دنیا جہان میں. ظاہر ہے وہ تو اپنا پورٹ فولیو بنا رہے ہیں نا بلاول بھٹو. تو مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے یا پھر یہ فیصلہ ریاست کا تھا؟ تو جب اس طرح کے فیصلے ریاست کیا کرتی ہیں تو پھر ریاستیں ایک بنا رہی ہوتی ہیں ایک شخصیت کا قد، اور جس کے اندر ظاہر ہے وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں تو وہ قد بنتا ہے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے پنجاب میں پرفارمنس کی بنیاد پر قومی لیول پر اپنے آپ کو دیکھنا چاہ رہی ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اپنی سفارتی ان کی جو وہ ہے ان کے اندر صلاحیت،
اور پھر اس کو ریاست کی سپورٹ مل گئی، اور ادھر مریم نواز صاحبہ کو بھی ظاہر مکمل سپورٹ ہے، وزیر اعلیٰ ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا قد کاٹ ادھر بن رہا ہے، لیکن وہ قد کاٹ بے شک کتنا بھی بڑا بن جائے، لیکن مریم نواز صاحبہ کے مقابلے میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کمزور ہیں، کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. جب تک پنجاب میں پیپلز پارٹی انتخابات میں 30 سے 40 نشستیں نہیں جیتتی، تب تک پیپلز پارٹی مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتی. یعنی سندھ میں جو موجودہ پوزیشن ہے یہ لوز نہ کرے، بلوچستان سے جس طرح 2-3 سیٹیں ہیں ان کے پاس، کے پی کے سے 2-4 سیٹیں، اور پنجاب سے 30-40 نشستیں، تب جا کر پیپلز پارٹی کے چھوٹے موٹے تاجیوں کے ساتھ مل کر مرکز میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہو سکتی ہے. اگین وقت کا معاملہ ہے، یہ عام صورتحال نہیں ہے. پاکستان نارمل دور سے نہیں گزر رہا، ایک ایب نارمل دور چل رہا ہے. تو اس کے لیے پھر پیپلز پارٹی بھی تیسرے یا چوتھے بجٹ کا یا تیسرے یا چوتھے سال کا انتظار نہیں کرے گی کہ یہ آخری سال جو ہوتا ہے نا حکومت کا، وہ تو الیکشن ایئر ہوتا ہے، تو ہر کوئی اس طرف چلا جاتا ہے. آخری بجٹ بھی الیکشن بجٹ ہوتا ہے، ہر کوئی اس طرف چلا جاتا ہے. دیکھیے اس بجٹ میں جس طرح میں نے پہلے کہا، سندھ والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پنجاب سے زیادہ کم از کم تنخواہ اجرت رکھی ہے. سندھ میں جو عام سرکاری ملازمین کی تنخواہ پنجاب اور مرکز کے مقابلے میں زیادہ بڑھا دی گئی. پنجاب والے کہتے ہیں ہم نے صحت اور تعلیم پر زیادہ پیسہ لگایا. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ جیسے یہ بجٹ جو ہے وہ الیکشن بجٹس کے طور پر لیے جا رہے ہیں، اور جس طرح ان بجٹوں کی پذیرائی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ کوئی اس بجٹ کے بعد 4-5 ماہ کے بعد یا سال کے بعد انتخابات کا کوئی منصوبہ ہے، کوئی پلاننگ ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن کیونکہ اب نارمل سچویشن ہے تو لہٰذا ابھی سے 2025 سے سیاسی قوتوں نے انتخابات کی تیاری کرنی ہے. تو لہٰذا بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ فوکس کریں گے پنجاب کے اوپر. اور ابھی آپ ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں پنجاب میں. صدر زرداری صاحب پچھلے دنوں آئے تھے، انہوں نے اپنی پارٹی کو کہا تھا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری کرے. تو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کی طرف آپ کو ایک نیا ایک جو ہے ماحول گرم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں پھر اچھا خاصا بھونچال مچ جائے گا پاکستان کی سیاست میں، جب پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے. اور پنجاب کے بلدیاتی انتخابات کی ایک یو سی کا جو کونسلر ہوتا ہے نا، اس کے اوپر مقابلہ ہوگا، امپورٹنٹ ہوگا، کیونکہ پنجاب میں نون لیگ اور تحریک انصاف کے درمیان تگڑے مقابلے ہو سکتے ہیں. اگر تحریک انصاف تھوڑی سی اس نے اپنی جو کیا کہتے ہیں پوزیشن بہتر بنا لی، یا کم از کم تھوڑا سا اپنے پاؤں پر کھڑی ہونے کی پوزیشن میں ہوئی، تو صورتحال ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے لیے کافی ساری مشکل ہوگی. تو 2025 کا جو آخری ٹائم ہے نا، وہ پاکستان کے اندر سیاسی تیزی کے ساتھ ہونے والی سیاسی ایکٹیویٹیز کا دور ہوگا. پیپلز پارٹی جیسے میں نے گزارش کر رہا تھا کہ پنجاب میں انہوں نے فوکس کرنا ہے، اور ابھی سے آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے ان کی میل ملاقاتیں تیز ہو گئی ہوئی ہیں. تو پیپلز پارٹی صد تک کرے گی. سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کے پی کے میں بلکہ شمولیتیں دیکھیں شروع ہو گئی ہیں پنجاب میں. اپنا وہ ادھر سے آزاد کشمیر سے جو سردار تنویر الیاس ہیں، جو آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، وہ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں. تو اس طرح کی کافی ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں آپ کو آنے والے دنوں میں ملیں گی. بلکہ وہ تو ایک جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے جو خبر اڑائی گئی تھی، جس پر میں نے کل ایک ویلاگ بھی کیا تھا، ترین صاحب نہیں لیکن پی ٹی آئی کے کافی سارے لوگ پیپلز پارٹی میں جانے کو تیار ہیں بیٹھے ہوئے. ترین صاحب ایک وقت آئے گا تو اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. فوری طور پر مجھے کوئی آئندہ مطلب مستقبل قریب میں وہ پیپلز پارٹی میں شاید نہ جائیں. انہوں نے خیر خود بھی کہا ہے کہ ان کا کوئی فی الحال تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. یہ تو ہو گئی 2 پارٹیاں. اب تیسری بڑی جماعت جو ہے، یعنی جو اپنے ظاہر ہے پاکستان کی تگڑی جماعت ہے، اور اگر ہم ووٹ وائز دیکھیں تو پاکستان میں سب سے زیادہ ان کو ووٹ بھی ملا ہے، پاپولر جماعت تحریک انصاف. بے شک وہ تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئی کے نشان پر الیکشن نہیں لڑے تھے. وہ عجیب و غریب قسم کی نا اس میں پھنسی ہوئی ہے. اپنی اندرون خانہ جو ان کی لڑائیاں ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا پریشر اپنی جگہ، قیادت کی گرفتاری، قیادت جیلوں میں ہونا ان کی اپنی جگہ، عمران خان صاحب کی میل ملاقاتیں اپنی جگہ. لیکن جب مشکل وقت ہوتے ہیں نا، تو مشکل وقتوں میں ہوتا ہے کہ ایک فیملی ہو، ایک برادری ہو، ایک قبیلہ ہو یا ایک قوم ہو، وہ متحد ہو جاتی ہے. جس طرح پاکستان میں ہوا
انڈیا کے حملے پاکستانی قوم متحد ہو گئی، ایران پر اسرائیل کے حملے ہوئے وہ متحد ہو گئے. اسی طرح پیپلز پارٹی ایک مشکل دور میں رہی تو متحد رہی، مسلم لیگ نون بہت حد تک متحد رہی، مشرف کے دور میں ذرا تتر بتر ہوئی، عمران خان کے دور میں بہت زیادہ متحرک رہی. تو پولیٹیکل پارٹیز پھر متحد ہو جاتی ہے کم از کم لیڈرشپ کی لیول پر. یہاں انتشار ہے، افراتفری ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، تحریک کا اعلان کرتے ہیں، تحریک چلتی نہیں ہے. 2 ہفتوں کے لیے تحریک مؤخر کر دی کہ ایران اسرائیل جنگ چل رہی ہے، جنگ ختم ہو گئی، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابھی قوم کو یکجہتی کی ضرورت ہے. تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو بجٹ کے بعد کیا صورتحال بنے گی. تو پی ٹی آئی بھی بجٹ کے بعد اپنی کوئی نئی حکمت عملی دے سکتی ہے. آخری بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جونیئر جو ہیں وہ متحرک ہوئے ہیں پاکستان بھر میں سیاسی لیڈران سے، وہ جو کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہیں یا جو سیاسی طور پر کسی پلیٹ فارم پر نہیں جڑے، ان کے ساتھ میل ملاقاتیں کر رہے ہیں. جو میری انفارمیشن ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں، ابھی کوئی ان کا فیصلہ نہیں ہے، وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم خیال لوگ، ترقی پسند لبرل لوگ، ان کو ملا کر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی بنائی جائے، کوئی لیفٹ کی پولیٹیکل پارٹی. اگلے کسی ولاگ میں اس میں مزید معلومات کے ساتھ میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں گا. تو اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.